اللہ ناراض ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ ناراض ہے. تو یہ مختلف اماموں کی گواہیاں ہیں. میرے بھائیوں، موضوع چھوٹا سا ہے، رات اپنی ہے، عشق بھی اپنا ہے، بات بھی اپنی ہے، دل بھی اپنا ہے، جان بھی اپنی ہے، یقین بھی اپنا ہے، ایمان بھی اپنا ہے، سوچ بھی اپنی ہے، دھیان بھی اپنا ہے. اس واسطے کوئی سوچے نہ کہ فجر ہو جائے گی. بیٹھے، جاگ کے بیٹھے اور للکار سے سوچ کے ایمان کی روشنی میں بیٹھے. یہ تو ان کے بارے میں اماموں نے کہا، بتاؤ تیرے بارے میں اماموں نے کیا کہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اہل سنت کی ضیاء. میرے بھائیو سننا، تجھے اس نے کیا کہا؟ مجھے درد بڑا ہے، خدا کی قسم اگر تھانہ گوجرا کے سپاہی سن کے اس کو انہوں نے FIR نہیں کاٹی تو پھر توبہ کرے، تجدید ایمان کرے. اللہ کی توہین کی گئی اس تقریر میں، نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی، صحابہ اہل بیت کی توہین کی گئی. وہ رسوی سے بڑی توہین اس تقریر میں ہے. سن لو، عجیب انداز ہے. ہم نے گالی نہیں دی کسی کو، صرف ہم آئینہ دکھا رہے ہیں. لیکن آج جو ہم سے کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ بولنا، ہم تو گالی نکالنے والے نہیں. مجھے مولانا مقبول نے کہا تھا ہر حوالے کے ساتھ 50 نکالنی ہے، تو میں نے کہا تھا اس لہجے میں بھی پھر، کیونکہ آخری جواب تو نہیں ہو جائے گا. اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بے شک مجھے جھوٹا کہے، مگر مسلک اہل سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں کہ تمہارا یقین صحیح نہیں، ہمیں الزام دے تم جھوٹے ہو، یہ ہے وہ ہے. لیکن کون ہے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ مسلک اہل سنت کو خنزیر سے بھی پلید کرے؟ کون ہے جو سن کے برداشت کرے؟ سناؤ ان کو کیا کیا کہا، بتاؤ ان کو کہ اس مسلک پر قرآن میں دو دسے ون جماعت کرے بیٹھے چن کر آئی اپنے کیڑے تو لے کے ہاتھی تک پورے قرآن میں ہر چھوٹی تو چھوٹی شاید وڈی تو وڈی شاید کا ذکر کیا، پاک تو پاک شاید کا ذکر پلیتا کے پلیت کا ذکر بھی قرآن میں. اللہ نے کتے کا ذکر قرآن کیتا اور اللہ نے سور کا ذکر کیتا، تیرے مذہب کا ذکر قرآن میں نہیں ذکر کیتا، تیرے مذہب کا ذکر قرآن میں نہیں کیتا. دس تیرا تو بڑا پلیت کون ہے؟ یہ دیکھو، میں دعوت دیتا ہوں ان فریب خوردہ سنیوں کو جو ان کے چرنوں میں جا کے مجلسیں پڑھتے پھرتے ہیں، جو انہیں بلاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ان سے، کہاں گئی تمہاری عالمگیر سوچ ظالموں؟ جا کے ان کے پاس منڈے کھاتے ہو، عوام میں بھی کوئی ہے تو سنے. اور وہ جو لونڈے بنے ہوئے ہیں ان کے، اور جا کے عالمگیر اسلام کی باتیں کرتے ہیں. یہ عالمگیر اسلام ہے؟ ایسی باتیں تمہارے خلاف کریں بغیر تو، اور پھر بھی جا کے تم ان کی مجلسیں پڑھو اور وہاں قائد اہل سنت کے لقب لو. چھوٹے چھوٹے لونڈے وہاں جا کے قائد اہل سنت بنے پھرتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. یہ براڈ مائنڈڈ ہے؟ تجھے وہ کیا کہتا ہے؟ یا تو سنی نہیں یا پھر غیرت میں. منافقت کی حد ہوتی ہے، منافقت کی حد ہوتی ہے. مسلک کو کیا مسلک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے خنزیر سے معاذ اللہ پلید کہا گیا. اس سے بڑی کسی نے گستاخی کیا دنیا؟ کہاں ہے غیرت؟ تھانہ گوجرا کی 295 سیٹ کا پرچہ آج تک کیوں نہیں کٹا؟ کل یہ کٹایا جائے، ورنہ کراچی سے خیبر تک ہم گردنیں ناپیں گے.
بھائیوں بیٹھ جاؤ. کہتا ہے الجماعت کس گٹر سے نکلی؟ بیٹھ جاؤ میں بتا لوں گا. آپ چپ بیٹھ جاؤ میں کافی ہوں تقریر کرنے کے لیے. جب تھک گیا تو پھر تم کر لینا. کیا انداز ہے؟ پوچھتا ہے یہ والجماعت کہاں سے نکلی؟ میں کہتا ہوں میرے علی سے پوچھو, تاجدار حلقہ سے پوچھو, شیر خدا سے پوچھو. یہ احتجاج تبرسی میری نہیں, ان کے گھر کی بڑی کتاب. اس کے اندر لکھا ہے کہ سنی کون ہوتا ہے. امام علی نے بتایا کہ وہ تو مرتد ہے. ابھی حوالہ پیش کیا. ہمارا تعارف کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 246 صفحہ ہے اس کتاب کا. یہ کتاب سامنے ہے. والجماعت کہاں سے آئی میں نے تمہیں نکال کے دکھائی. والجماعت کہاں سے آئی میرے علی نے فرمائی. والجماعت کہاں سے آئی؟ گوجرا میں سنیوں کی بہار آئی. والجماعت سنے ٹائم تھوڑا ہے. کیا ہے؟ کہا گیا یا امیر المومنین اخبرنی من اہل الجماع. والجماعت کہاں سے آئی؟ اخبرنی من اہل الجماع ومن اہل السنہ. اہل جماعت کون ہے؟ اہل سنت کون ہے؟ سنی. تیرا ایمان وجد کرے گا, تیرا ایمان وجد کرے گا. تیرے گھر کوئی کمی ہے تو ان کے چاول جا کے دیکھو کہ کھائے. اور یاد رکھو گھروں پہ کالے جھنڈے کسی کے کہنے پہ مت لگاؤ. یہ وہ ہے جو تیرے کلمے کو معذلہ خنزیر سے برا کہہ رہے ہیں. یہ ان کی علامت ہے. کوئی نظر نہیں جو اس سے پوری ہوتی ہو, کوئی نظر نہیں. اگر کسی نے لایا اتار دے. یہ تعارف ہے سنیوں کا جو امام علی نے کرایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے تم نے پوچھا سنی اہل سنت و جماعت کون ہے؟ فرما اما اہل الجماع وہ والجماعت. کہتا والجماعت کہاں سے نکلی؟ یہ والجماعت ہے. کہاں سے آئی؟ فرما فانا ومن تبعنی. حضرت علی کہتے ہیں میں ہوں اور میرے پیروکار ہیں. میں ہوں اور میرے پیرو, میں ہوں اور میرے پیرو, میں ہوں اور میرے پیرو, میں ہوں اور میرے پیرو. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ آخری بندے تک پہنچو بولو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اے سنی شان تیری زبان مولا علی کی. علی 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 ہمارے امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کتاب ان کی ہے, زبان میری ہے, بیان میرے امام کا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما اہل الجماع فانا میں ومن تبعنی فرمایا جو میرے پیروکار ہوں. پھر اہل سنت سنو واما اہل السنہ. اہل السنہ بولو اہل السنہ. اہل السنہ اہل السنہ اہل السنہ کلی کلی اہل السنہ, چمن چمن گلی گلی دن دن رات رات نگر نگر گلی گلی دنیا دنیا جنت 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 جنت. اما اہل السنہ کون؟ میرے امام کہتے ہیں. فرمانے لگے کون اہل سنت؟ فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ وان قلوا. سنی وہ ہوتا ہے جو رب کے نبی نے سنت بنائی ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے. پوچھتا ہے اہل سنت کہاں سے نکلے؟
वल जमात कहां से आई? देख, ये है वल जमात, ये है वल जमात, ये है वल जमात। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, लाओ कश्फुल गुम्मा, बताएं अहले सुन्नत कौन होते हैं और क्या करते हैं, इनकी शनाख्त क्या है और रहते क्या है। जन्नत की टिकट किसके हाथ में, कासर का प्याला किसके हाथ में, जन्नत की माहौल किसके लिए, फरिश्तों का सलाम किसके लिए। मैं नहीं कहता, उनकी किताब बोलती है। कश्फुल गुम्मा, उनके इमाम इरबली की किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, इसमें लिखा है, सफ़ा नंबर 107 है। किसका फरमान है, किसका फरमान है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्या? अला खबरदार, वमन माता, जो मरा, अला हुब्ब आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे मरा, वो कौन होगा? आले मुहम्मद के साथ प्यार मंजूर किसका? आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार मंजूर किसका? अभी ना बोलो, पहले इस किताब को बोल लेने दो। कहते हैं अला वमन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअह। फरमाया वो अहले बैत का मुहिब होता है, वो सुन्नी बन के मरता है। सुन्नी। अला वमन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअह। माता अला सुन्नत वल जमाअह। बोलो, माता अला सुन्नत वल, अला सुन्नत वल, अला सुन्नत वल। ये है वल जमाअह, है नाम नियाज हैदरी, वल जमाअह। किताब तुम्हारी, जमात हमारी। बोल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? फरमाया जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में रहता है, वो सुन्नियों के सिवा हो ही नहीं सकता। माता अला सुन्नति वल जमाअह। सिर्फ एक नहीं, जामिल अखबार देख लीजिए, ये किताब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। तुम यहां बैठे इंतजार में थे कि कब ये दिन आए। हमने हर चोरी पकड़ी और अभी वो 24 घंटे की तकरीर बाकी है, जो सारे हवाला जात लाया हूं। ये तो तमहीद है इसकी। ये किताब उनकी जामिल अखबार नाम है और इसमें लिखा क्या है? उनके इमाम की किताब, लिखा यह है वलैसा अला मन माता अला सुन्नत वल जमाअह। पिछले पहर में भी ईमान वज्द करेगा। सुनना समझना क्या बात है। फरमा वलैसा अला मन माता अला सुन्नत वल जमाअह अज़ाबुल कब्र। कहते हैं कि जो सुन्नी बनेगा उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा, अज़ाबे कब्र नहीं होगा। ये देखो, लैसा अला मन माता अला सुन्नत वल जमाअह अज़ाबुल कब्र वला शिद्दत यौमिल क़ियामा। फरमाया जो सुन्नी अकीदे पर है वो उसको अज़ाबे कब्र भी नहीं होगा और उसको माशर के दिन की शिद्दत भी नहीं होगी। जो सुन्नी है उसको अज़ाबे कब्र भी नहीं होगा, माशर की शिद्दत भी नहीं होगी। ये किसका कौल, ये किसका फरमान, ये हदीस, ये कुरान का मफहूम, ये आयत का मफहूम, ये तशरीह, ये कुरान, ये जामिल अखबार, उनके इमाम की किताब, उसमें ये लिखा है कि जो सुन्नी है उस पर क्या है? अज़ाबे कब्र भी। बोलो, अज़ाबे कब्र भी, अज़ाबे कब्र भी और शिद्दत भी, शिद्दत भी, शिद्दत भी। ये अकीदा है हमारा। अल कामिल से एक हवाला तुम्हें दिखा देता हूं। अल कामिल, अल कामिल, वो मैंने बताया शियत शैतान के लफ्ज़ बोले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। कब? जब शहादत का वक्त था और दुश्मनों को पहचान लिया था। लेकिन हमारा जिक्र कैसे किया मैदान करबला में? ये देख लो, जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 419, इसमें लिखा है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करबला की तकरीर। क्या लिखा है? सुनियो, दाएं बाएं मत देखो, होश से बैठो और जाग के बैठो। ये बेदारी का वक्त है, बेदारी का वक्त है। क्या शान है तेरे अकीदे की?
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انتما قال لی ولی اخی، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا اور میرے بھائی جان کو کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، سبحان اللہ، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں، میرے اور میرے بھائی جان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو، سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تفسیر ابن جریر۔ اب اس مقام پر سوائے کے مہر کا اور تفسیر ابن جریر کا جنہوں نے حوالہ پیش کیا تھا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یا علی انت و شیعتوں کا، اس میں وہ لفظ شیعہ جس کی وضاحت انہوں نے خود مانی شاہ عبد العزیز کے قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب تک یہ گندے عقیدے کا نام نہیں بنا تھا اس وقت صحابہ پر بھی یہ لفظ بولا گیا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو 3 خلفاء کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حق بجانب سمجھتے تھے، ان پر یہ لفظ محب کے اعتبار سے بولا گیا، اور یہ ہمارے منافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس شیعہ کے بارے میں قول نہیں جو مسلک شیعہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ لغوی معنی کے لحاظ سے جو اطلاق تھا وہ تھا، سند کے لحاظ سے تو کوئی کسی کی سند ہے ہی نہیں۔ اگر کہتے ہو کہ ٹھیک ہے سند تو میں یہ ابن جریر ہے، جامع البیان یہ ہماری تفسیر، اس کا حوالہ دے کر کہنے لگے کہ یہ تمہاری تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی تم اور تمہارے شیعہ تم جنتی ہو، تو میں بتاتا ہوں کیا مطلب اور کیا انداز۔ اس مقام پر ہم جو بھی تفسیر ہوتی ہے، چونکہ مفسر کا کام ہے روایات اکٹھی کرنا، سند نہ لکھے تو پھر اس پہ اعتراض، سند لکھ دے تو وہ آزاد کہ یہ ہے فلاں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا، اس سے پوچھ لو، سچی ہے تو سچی ہے، جھوٹی ہے تو جھوٹی ہے۔ امام ابن جریر بری، انہوں نے سند لکھ دی، اور سند میں جو راوی ہے ان کے بارے میں میرا فیصلہ نہیں، اپنے اماموں کا سن لو۔ سند رجال کشی، اس سے اس کی سند پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495، الملل والنحل میں بھی اس سند پہ بحث کی گئی ہے۔ سند کا راوی ابو جارود امام باقر سے روایت کرتا، یہ بات نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، امام باقر سے درمیان میں انقطاع ہے، پھر جا کے قال نبی علیہ السلام، چلو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، لیکن امام باقر سے جس نے روایت کی اس کا نام کیا ہے؟ ابو جارود۔ کون ہے؟ ابو بارود نہیں، ابو جارود۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اور کام کیا ہے؟ کام سنو میرے امام سے، کام اس کا کیا ہے؟ اس مقام پر رجال کشی جو راویوں کی بات، ان لوگوں کے راویوں کی بات اس کتاب میں موجود ہے، 495 صفحہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، جس کے اندر اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ امام باقر نے بتا دیا کہ یہ بندہ جو بھی میرے والے سے بات کرے تم نے نہیں ماننی، جن سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ میرے استاد ہے امام باقر، انہوں نے کہا لوگوں سن لو، یہ بدبخت جو بھی مجھ سے بیان کرے جھوٹ بیان کرے گا، نہ سننا اس بات کو۔ یہ ہے رجال کشی 496 صفحہ ہے۔ کیا کیا ذکر اس مقام پر؟ کہتے ہیں یہ بندہ جس وقت بیان کرتا ہے، امام کہنے لگے کذابون مکذبون کفار علیہم لعنت اللہ، کہتے کچھ راوی جھوٹے بھی ہیں
جٹلائے گئے بھی ہیں ان پر لعنت بھی ہے، ان کی بات کوئی نہ ماننا۔ ان میں لسٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں لسٹ ہے، ایک تو ہے حسین بن محمد، ایک ہے زرع، ایک ہے سما، ایک ہے ابو بصیر، سالم بن ابی حفصہ، ابو جارود۔ وہ ابو جارود جو امام باقر کے حوالے سے یہ بیان کر رہا ہے، امام باقر نے خود اس کا تعارف امام محمد باقر نے کروا دیا۔ لوگوں نے جب یہ کہا کہ جھوٹا تو ہو گیا، یہ مکذب کہتے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے یسمعون حدیثنا فیکذبون بہ، پھر ہماری باتیں سنتا ہے، جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ یہ راوی کا حال ہے، جو روایت ڈھونڈی راوی یہ ہے، فتویٰ تمہاری کتاب میں موجود ہے اور امام کا فتویٰ ہے۔ اس واسطے سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم نے ان کی کتابوں سے تمہیں یہ دکھا دیا، ان کی کتابوں سے، سوائے کے مورکا کی جو روایت ضعیف بیان کر دی اس کے لحاظ سے بھی وہ پہلا جواب امام عبدالعزیز صاحب عبدالعزیز دہلوی کا، اور یہ سند کے لحاظ سے میں واضح کر رہا ہوں، اور ان کی کتابوں سے جو لکھا تمہیں سامنے بتایا اس سے واضح ہے یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ ذکر ذکر سارے بھائی میرے ساتھ مل کے ذکر کریں۔ یا اللہ یا اللہ شفیع فینا رسول اللہ، 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 یا اللہ یا اللہ شفیع فینا رسول اللہ۔ اب تک صرف ایک بات کا جواب آیا جو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں شیعہ کا ذکر ہے اور وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا کہیں ذکر نہیں۔ ہم نے ثابت کیا کہ وہ تمہارا ذکر نہیں ہے، اور اگر سمجھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ غوی بھی ہے، سب کچھ ہے، سب منظور ہے تمہیں۔ بہرحال ہم نے بتا دیا کہ یہ جو لفظ شیعہ قرآن میں آیا اس کے معنی کن کن کے بارے میں استعمال ہوا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تم نے وہ لفظ شیعہ منتخب کیا، ہمارا نام اسلام موجود ہے قرآن میں، اور آگے اس کی وضاحت اندرونی محاذ پر وہ مولا علی نے کر کے دکھا دی ہے۔ اب دوسری بات قرآن مجید کے بارے میں نے کہا تھا، حوالے پیش کیے تھے کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے، اصل قرآن یہ نہیں، تعریف ہو چکی ہے، اور اس کے میں نے حوالے پیش کیے، اس کی طرف وہ جواب میں آئے ہی نہیں کہ اس بات کا جواب دیا جاتا، چونکہ اصل کیچڑ اچھالتا رہا، جواب تو کسی آیت کا دیا ہی نہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن مجید برہان رشید جمع کس نے کیا؟ بتا دو، کس نے جمع کیا؟ کس نے جمع کیا؟ شوق کسے تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دستور کس کا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اگر ان تینوں کو معاذ اللہ کوئی کہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو وہ قرآن کو مان کیسے سکے؟ ان تینوں کے جو ایمان کا ہی قائل نہ ہو سکتا تم میں سے کوئی کہے یہ تو تم کہتے ہو نا جمع کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کروایا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مانے تو پھر بات ہے، وہ شاید کسی اور سے کروا لیں گے۔ تو میں یہ تمہارے سامنے قرآن ناطق کیا ہے؟ قرآن ایران سے چھپی ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے،
قرآن ناطق جلد نمبر 1 صفحہ اس کا 419 ہے. یہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ زید بن ثابت بتشویق عمر رضی اللہ تعالی عنہ و دستور ابو بکر بتدوین قرآن پرداخت و عثمان مردم را برقرات متحد ساخت. کیا مطلب بنا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کو شوق دلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دستور دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس قانون کے مطابق تم نے جمع کرنا ہے. اور جب جمع کر چکے تو پوری دنیا کو ایک قرات پر متحد کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ تینوں نام اور بڑے کام کے نام, تینوں ہم ہی نہیں کہتے, یہ بھی کہتے ہیں. قرآن کے جامع یہ تینوں, قرآن کے جامع یہ تینوں, شوق عمر, دستور ابو بکر, ہر ایک قرات پر اتحاد کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ تو اب طے شدہ بات کاملوں نے کیا. تو ایمان تھا تو پھر عدالت ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کاٹ دیا ہوگا, کیا ملا دیا ہوگا. ہم کہتے ہیں ان سے بڑھ کے ایمان کس کا ہوگا؟ جنہوں نے کروڑوں تک ایمان کی ندیوں پہنچائی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے پہلی تقریر میں حیات القلوب کا حوالہ دیا, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599, کہ وہاں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سوائے 3 کے باقی سب معذلہ مرتد ہو گئے. اور وہ 3 حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کو بھی نہیں مانتے. 3 کے سوا جب سارے مرتد ہو گئے تھے, معاذ اللہ, تو مرتدوں کا قرآن کیسے کامل ہو سکتا؟ کس نے لکھا اور کس نے کہا؟ حیات القلوب کو کہنے لگا معمولی سے مصنف کی بات ہے, میں نہیں مانتا. اور یہ تمہارا مجتہد ملا باقر مجلسی ہے جس نے لکھا, اور صرف اس نے نہیں لکھا, اس نے بھی لکھا. رجال کشی اس کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کے سوا منتهى الامال وہ بھی نکالو, اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ منتهى العباس, منتهى الامال, شیخ عباس کنی کی حیات القلوب وہ پڑھی ہے. 3 گواہیاں پیش کر رہا ہوں. کس بات پر؟ کہ شیعہ کا مسلک ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو 3 کے سوا معذلہ ساری دنیا مرتد ہو گئی. یہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت میں معذلہ پانی پھیرنا چاہتے, اور پھر یہ اس میں کہتا ہے کہ اگر ہو جائے تھوڑے سے رہ جائیں. 3 کہتا ہے, 3 والی بات نہیں, کچھ اور بھی ہے. لیکن میں نے کہا کہ ختم نبوت والی امت کا کام 10-12 سے تو نہیں چل سکتا, ہزاروں راوی ہوں گے. تو کہتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں, اس سے نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی تقریر میں لکھا, کہا. میں کہتا ہوں قرآن سوچ, اللہ فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ہاں تو فوجیں, یہ کہتا نہیں 5 6 7 8 12 13. یہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 3 دن مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں آوازیں دیتے رہے, 7 کے سوا کوئی اکٹھے نہیں ہوا جنازہ پڑھنے کے لیے. معاذ اللہ, کیا کیا گھڑا ان لوگوں نے. رجال کشی, منتهى الامال, وہ حیات القلوب, یہ شیخ عباس, وہ ملا باقر مجلسی, یہ کشی, یہ ان کے امام. یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ارتد الناس الا 3 نفر, سلمان و ابو ذر والمقداد, سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ. صرف حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد باقی رہ گئے. یہ دیکھو عباس کنی کیا لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں ارتد الناس الا 3 نفر, وہ مقداد, ابو ذر, سلمان, صرف 3 بچ گئے. یہ ایمان ہے؟ یہ امت برداشت کر سکتی ہے؟ اور پھر قرآن کو قرآن کس منہ سے مانے؟